در عباس اہل بیت سینٹر پہ 8 روزہ مجالس کی آج چھٹی مجلس عزا برپا ہو رہی ہے اور کل اور پرسوں بدستور مجالس عزا برپا ہوں گی اور ان تینوں مجالس سے آج کل اور پرسوں عمدۃ الواعظین سرکار علامہ سلمان ترابی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ پابندی وقت کو ملحوظ رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں سرکار علامہ سے کہ وہ خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ صلوات۔ عزیزان محترم، یہ انجمن غلامان عباس کی جانب سے 3 روزہ برنامہ مجالس کا، اور جس میں یہ ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے کہ میں اس تذکرے کو قائم کروں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو عالی قدر سماعتیں ہیں ان تک اپنے بیان کو پہنچانے کی عزت حاصل کروں۔ کوشش رہے گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ادارے کے منتظمین اور وہ اراکین کے جنہوں نے زحمت فرمائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہیں ان کی خدمات۔ ایک انداز سے انہوں نے مجھے اس ادارے کے بارے میں بتلایا اور میں انتہائی متاثر ہوا ہوں کہ مومنین نے بڑی اپنی خدمات اور بڑی زحمتوں کے بعد گویا ایک شکل دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مراسم عزاداری کو اس انداز سے قائم کیا جا رہا ہے کہ زمانہ کوئی بھی ہو، فصل کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، لیکن یہ غم جو دولت غم سید الشہداء ہے، یہ اپنے طور پر اپنے انتہائی انجام تک جاتے ہوئے مومنین کو گویا اپنے ساتھ ایک سیل رواں کی صورت میں بہائے لیے جا رہی ہے۔ میں چونکہ خود ایک طالب علم ہوں، لہذا توقع بھی میری یہ ہوتی ہے کہ میرے سننے والے شغف رکھتے ہوں گے مطالعے کا، اور ان کی تاریخ پر بھی نظر رہتی ہوگی۔ عیسوی اعتبار سے آج یوم عاشور ہے، 10 اکتوبر 600
1080 عیسوی، یعنی اگر آپ تاریخ لکھتے ہیں تو 10/10/680 AD، اور آج ہم 10 اکتوبر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچنے والے اذہان کے لیے، جبکہ وہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس قارے میں گزاریں گے، اس کانٹیننٹ میں گزاریں گے، تو میری طالب علمانہ ایک اپج ہے، اور اس میں میں یہ سوال قائم کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں اور جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آپ نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو، کہ جو عیسوی تاریخ فالو کرتے ہیں، ان کو آپ نے کتنی اویئرنیس دلوائی ہے اس تاریخ کے تعلق سے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پر سوچئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ادارے اپنے طور پر یہ طے کریں کہ اس پیغام کو عام کیسے کیا جائے، وہ کون سے کمپوننٹس ہوں گے جن کے ذریعے اس پیغام کو آپ عام انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کیجئے کہ ان کے پاس تاریخوں کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ ان کو کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ خود ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دقت طلب کام ہے، لیکن بات بنتے بنتی ہے، یہ تو میں نے ضرور دیکھا ہے۔ پہلے دن سے کوئی چیز طے نہیں ہو جاتی، ایک شروعات ہوتی ہے کسی شے کی، اور آپ اس شے کو جس طرح سے شروع کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر ایک ایسی فعال تحریک بن جاتی ہے کہ جس میں پھر آپ کو بھی اطمینان رہتا ہے، اور اطمینان قلب ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے، ہم نے بھی ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے آپ اس تاریخ کو اپنے غیر سے یا اپنے غیر تک پہنچانے کے قابل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر یہی بات ہندوستان پاکستان میں کریں تو وہاں پر اس کی اہمیت کیا ہوگی آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں اس میں اگر ہر سال کوئی بھی یعنی موسم ہو، کوئی بھی فصل ہو، لیکن یہ تاریخ اگر آ جائے تو اس کو اگر آپ نسبت دے دیں، اور یہ آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ نسبت تاریخی طور پر موجود ہے 10 اکتوبر کی۔ ان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوگا کہ وہ جائیں گے اور اپنے اپنے سرچ انجنز پر 10 اکتوبر 680 کو ڈال کے دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہاں بات تو درست ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو اس کی اہمیت سے آگہی دلانا اور کسی طور پر اپنے فرض منصبی کو پورا کرنا، میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حوالہ چونکہ نارتھ امریکہ ہے، حوالہ چونکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، حوالہ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ہے کہ جو بظاہر آپ کا غیر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بباطن ایک ہی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کوشش کریں، یہ زحمت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پذیرائی بھی آنے والا وقت کرے گا۔ یوں تو اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آج آپ اگر 10 اکتوبر کو اپنے کسی بھی مطالعاتی یا محققانہ نقد و نگاہ کے حوالے کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا غیر آج کی تاریخ سے کیا فکر کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ 10 اکتوبر کے تعلق سے وہاں یہ لکھا ہوا ہے، جہاں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ بیٹل آف کربلا یہ لفظ آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ لکھیں گے وکٹری ٹو امیدز، اور انہوں نے اس میں
یہ کہا ہے کہ وہ افواج جس کو یزید دا فرسٹ نے لیڈ کیا. ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ جس حد تک اور جس طرح سے ان تک تاریخ پہنچی وہ اسی طرح سے تاریخ کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے تاریخ کی تشریح بھی وہ یہ کرتے ہیں. ہمارے لیے بہرحال لمحہ فکریہ ہے. کیوں میں آپ سے عرض کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جن سرچ انجنز کے اوپر آپ جا کے یہ دیکھیں گے وہ ایسے سرچ انجنز ہیں کہ جو آپ کے مضمون کو لاک کر دیتے ہوں. ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں اور اگر ذرا سی ہمت آپ کریں اور آپ کہیں کہ میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں تو یقیناً اپنا نام اس میں ڈالیے, یقیناً اس میں آپ کا وقت بھی ایک آئے گا, مگر ایک کوشش تو کریں نا. مطلب جس کو جہاد بالقلم کہا جاتا ہے, اگر تھوڑی سی کوشش انسان کر لیں اور یہ بیٹھ کے کر لیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ مارٹرڈم, اور عجیب بات ہے ایک کی نہیں, یعنی اگر آپ دیکھیں تو مارٹرڈم آف حسین ابن علی بھی وہاں لکھا ہے, مارٹرڈم آف عباس ابن علی بھی لکھا ہوا ہے, مارٹرڈم آف حضرت علی اکبر کا بھی تذکرہ ہے, مارٹرڈم آف حبیب ابن مظاہر کا بھی تذکرہ ہے, مارٹرڈم آف حضرت علی اصغر کا بھی تذکرہ ہے. 5 نام دیے ہیں انہوں نے 10 اکتوبر کے تعلق سے, ایک نہیں 5. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو امکان کا ایک دروازہ کھلا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے فقط حسین ابن علی کا تذکرہ کر کے اس کو چیپٹر کو کلوز نہیں کر دیا, انہوں نے 5 شہداء کے نام دیے ہیں. اس کا مطلب یہ وہاں گنجائش ہے, اور وہ گنجائش ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی ہیں تو کیا لکھا جا سکتا ہے. اگر حسین کے کوئی مثلاً یہ کہ آپ جس کو علمبردار لشکر حسینی کہتے ہیں, جس کو آپ فلیگ کیریئر کہتے ہیں یا سٹینڈرڈ بیرر کہتے ہیں انگریزی زبان میں, تو وہاں گنجائش ہے کہ کوئی آ کے کنٹریبیوٹ کرے آرٹیکل کو عباس ابن علی پر. وہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ 18 برس کا بیٹا تھا تو آگے کنٹریبیوٹ کرے کہ قربانی کی منزل کیا تھی. کسی 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ نام کے ساتھ ہو رہا ہے اور سائٹیشن ریکوائرڈ لکھا ہے آگے, تو ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کے یہ کہے کہ ہاں ہم اس پہ 6 کم از کم سطر لکھ سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ حبیب ابن مظاہر, مطلب دوستیوں میں کیسی دوستی بھی کہ جس میں حبیب ابن مظاہر کے نام کو کوئی اور نہیں لکھ رہا ہے, یہ وہ لکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ شاید تذکرہ نہیں کریں گے مگر انہوں نے ایک سمبولک تذکرہ کر دیا 5 مختلف کیٹیگریز میں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 5 مختلف کیٹیگریز میں, جہاں خود حسین کی ذات ہے, جہاں حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے, جہاں حسین کا 18 برس کا جوان ہے, جہاں پر حسین ابن علی کا علمبردار لشکر حسین ابن علی موجود ہے, اور جہاں پہ ایک دوست. تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے لیے امکان کا دروازہ کھلا ہے. آپ کیا طے کرتے ہیں, یہ زحمت آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ بہرحال یہ اس کے لیے ایک پوری تحریک کی ضرورت ہے, اس لیے کہ فورم اوپن ہے, اس لیے کہ سرچ انجن آپ کو اجازت دے رہا ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ نے وہ قلم دیا ہے, وہ حافظہ دیا ہے, نہیں بلکہ آپ سے عرض کروں آپ کے حوالے وہ تاریخ کر دی ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو رقم کر دیجئے. اور اس کے بعد یہ کہ اب آپ بتائیے کہ ان کو آپ جب یہ بتائیں گے تو وہ اس انیشل سائٹیشن کو جو انہوں نے بیٹل آف کربلا کے تعلق سے لکھ کے یہ کہا کہ وکٹری گوز ٹو امیس, تو وہاں پہ وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک وقت یہ کہیں گے اس فتح کو فتح نہیں کہتے. اب ہم کو معلوم ہوا کہ فاتح کون ہے اور مفتوح کون ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بشرطے کہ میری گزارش ہے, دیکھیے میری گزارش ہے, ادارے بن رہے ہیں, اور آج پھر مجھے معلوم ہوا علی سینٹر میں پڑھنے کے بعد اس ادارے کے تعلق سے ذمہ دار نے مجھ سے کہا کہ ہم کسی کے مقروض نہیں ہیں. یہ عجیب بات ہے, یعنی بیک ٹو بیک یہ میرے لیے دوسرا ایسا یعنی سرپرائزنگ فیکٹر کہہ لیجئے, ایلیمنٹ کہہ لیجئے, یا یوں کہیے کہ میرے لیے ایک ایسی ایک تعجب خیز بات ہے کہ جہاں پہ میں آیا ہوں اور وہاں پر کوئی فریاد نہیں, کوئی آہ نہیں, کوئی بکا نہیں, کوئی نوحہ نہیں, کوئی ماتم نہیں, یہ کہہ کر کہ ہم تو مقروض ہیں, کچھ ہمارے لیے کہہ دیجئے. میں حیران ہو گیا. یعنی اگر حسین ابن علی کے ذاکی ذات نے آپ کو مقروض نہیں رکھا تو یہ فکر میں مقروض کیوں ہیں؟ میرا یہ ایک سوال ہے. فکری طور پر مقروض کیوں؟ مطلب یہ کہ جو دین ہے دے دیجئے نا بھئی. جہاں پہ آپ ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ گوگل پہ جاتے ہیں, آپ شاید نیٹ اسکیپ پہ جاتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کون کون سے پلیٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں, کون کون سے سرچ انجنز کا آپ استعمال کرتے ہیں, مگر حق تو ادا کر دیجئے. قرض میں کے عالم میں فکری قرض میں کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ اس قرض کو ادا کر دیجئے اور کہیے کہ اگر اوپن فورم پر
5 हस्तियों को लिखने वाला ये लिख रहा है ये इनकी ये डेट ऑफ डेथ के तौर पर, डेट ऑफ मार्टिडम के तौर पर लिख रहा है। तो इसका मतलब किसी ने किसी से कुछ तो कहा, किसी ने किसी से कुछ तो कहा। और ऐसा भी नहीं कि किसी ने किसी से कुछ कहा, यानी एज ब्रैकेट्स को अगर आप ऊपर नीचे करके देखिए तो एक इंतहाई मुहसिन हबीब इब्न मज़ाहिर, एक खुद 57 बरस का जो कि इस पूरी फौज को लीड कर रहा हो, एक उसका अलमबरदार जो 32 बरस का है, एक उसका 18 बरस का बेटा है जो जाहिर है कि नौजवानों में एक सिंबल बना हुआ है, और उसके बाद यह तहय्युर की मंजिल कि 6 महीने का बच्चा भी काम आता है किसी जंग में। यानी सारे इम्कानात के दरवाजों को वेस्ट ने आपके लिए खोल दिया, लेकिन हम में से किसी को यह तौफीक नहीं है। ये अपना भी गिला है और आप ही से कर रहा हूं, अपना गिला, किसी और से नहीं कर रहा हूं। यानी आपको तख्ता मश्क बना के गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुद अपनी जात को आगे करके कि ये पूरी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसमें हम जहां पे लिखा है कि साइटेशन रिक्वायर्ड, कुछ तो बताइए इनके बारे में। तो कम से कम इतनी जहमत अगर कोई कर ले, और अगर वो हो सकता है कि 5 सत्रों से शुरू करें, हो सकता है 72 सत्रों तक बात चली जाए, लेकिन शुरू तो कहीं से हो, शुरू तो कहीं से हो। इससे पहले, अब आ जाइए दूसरा रुख ले लीजिए इस गुफ्तगू का। इससे पहले कि कोई गैर अपने कलम को किसी तरह से ऐसे चलाए कि फिर आप उसको सही करते हुए पाए जाएं, अब्बास का मर्तबा सेहत का मुतकाजी नहीं है। आप समझ, अब्बास का तकाजा यह है कि जो मैं हूं वो बयान तो करो। अली असगर की पुकार यही तो है, जो हम हैं हमें बताओ तो सही। अली अकबर अगर मुहर्रिक बन रहे हैं, किसी मूवमेंट को लीड कर सकते हैं, और जाहिर है कि किसको लीड करेंगे, नौजवानों ही को करेंगे, तो वहां पर वो तहरीक पूरी दे रहे हैं कि बताओ तो सही कि मूवमेंट क्या होती है। कब बताएंगे आप, कब इसके लिए आप जहमत करेंगे? मैंने सोचा है, नहीं मालूम पता नहीं क्यों, ये कोई मैं यानी तैयार करके नहीं ये तकरीर आता हूं ना मैं इस तरह से गुफ्तगू करता हूं, लेकिन मैंने देखा है, ज़ाहिर है कि बालिग नज़र अफराद मुझे नज़र आए तो मैंने कहा कि नहीं गुफ्तगू की जाए, जबकि मुझे ही बताया गया कि यहाँ लोग गाड़ियों में बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, यहाँ पे आपको फेसबुक पे सुना जा रहा है, यहाँ पे आपको यानी बाकायदगी से ये भी बताया गया कि कुछ स्क्रीन्स को शायद प्लेस करवाया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। बात यहाँ पे खुद नुमाई की नहीं है, बात यहां पे उस फिक्र की है जिस फिक्र के नतीजे में हम यहां जमा हुए हैं। अब मजीद अमजद साहब यहां तशरीफ रखते हैं, हमारे मजीद अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, यहां पे मारूफ तरीन शायर हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी जहमत यहां इनको दी जाती है, इनसे क्या खिदमत ली जाती है। मुझे नहीं पता कि इनके मरासी को, इनके कलाम को किसी ने सुनने की जहमत भी की, और यकीनन की होगी, मगर मेरी एक तबीयत है वो ये कि जाकिरीन ऊला अगर इखलास को पेश नजर रखें तो वो जाकिरीन उकरा को मजलिस बना कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये पूरी मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में जाहिर है कि ऐसा नहीं है, नाम अगर ले लिया मैंने इनका, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे कोई जिम्मेदारी हो गई, लेकिन चूंकि अब नजर पड़ी और जाहिर है कि अब यहां पे वो बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि जरूर इनसे कहें और इनसे किसी एक दिन, जाहिर है अब दिन भी आपने, चूंकि मैंने पोस्टर को देखा जो मुझ तक पहुंचाया गया बगैर किसी तबसरे के कि उसमें आपने बीबी ज़ैनब का तस्करा कर दिया है, तो अगर ये तस्करा मौजूद है और आपने खुद इन 3 तकारीर को एक उन्वान ही की सूरत दे दी है, तो फिर इस उन्वान में शरीक तो करें उनको कि जिन्होंने कुछ कहा है, शरीक तो करें उनको जिन्होंने कुछ कहने की इज्जत हासिल की है। इस राह में तो इज्जत मिलती है, तौकीर मिलती है, जिल्लत किसी को नहीं मिलती। अगर इंसान हिम्मत करे, इंसान अगर हिम्मत करे, यकीन जानिए इस राह में तौकीर, इस राह में इंसान यकीन जानिए कि अपनी ही ऐसा लगता है कि कोई उसकी तकरीम कर रहा है। कलाम आपका है और महसूस ये हो रहा है कुछ हैं जो आपकी तकरीम कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, और फिर तकदीम अगर हो रही है, इस कलाम से तकदीम अगर हो रही है, तो जाहिर है कि तकदीम के नतीजे में फिर ताखीर का लफ्ज़ नहीं आता यहाँ पे। यहाँ तकदीम के नतीजे में ये मकसद समझ में आता है कि अगर मुकद्दम ये है तो जाहिर है कि इनके पीछे पीछे चल के अपनी फिक्र को बराह रास्त पेश कर दिया जाए। ये 10 अक्टूबर 680 की निस्बत के साथ आज हम 10 अक्टूबर 10, 10, 20, 20 में बैठे हुए हैं। 10, 10,
2020 ظاہر اپنی ایک اہمیت ہے, اپنی جگہ ایک اہمیت ہے, نیومیرک اہمیت ہوگی کسی کے لیے, میرے لیے تو نسبت سے اہمیت ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نمبر کی, میرے پاس اس کی نیومیرک ویلیو نہیں ہے, میرے پاس اس واقعے کی اہمیت ہے. دوسری بات یاد رکھیے, ایک بات اور یاد رکھیے کہ زندہ قومیں جب اپنے موقف کو پیش کرتی ہیں تو ایک عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور اور کسی نہ کسی طرز سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے. آج اتفاق سے دیکھیے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے, اس وقت فوری طور پہ ذہن میں آ رہی ہے, آج ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے. ایک دوسرا رخ بھی لے لیجئے اس گفتگو کا. آج کا دن بڑا اہم دن ہے آج ان لوگوں کے لیے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کچھ ڈس آرڈرز ہیں, ان پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو کہہ لیجئے, یا آپ کے تعلق سے کچھ طبیعتی کمزوریوں کو کہہ لیجئے, یا نفسیاتی کمزوریوں کو کہہ لیجئے, یا جذباتی کمزوریوں کو کہہ لیجئے, جو چاہے کہیے, مگر ایک رخ ہے آج کی تاریخ کا. میرے لیے یہ تاریخ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. یعنی آج دنیا 10 اکتوبر 680 کو بھول کے بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہم منانا چاہتے ہیں. ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑی کنٹریبیوشن ہم سے بھی لے لو, اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کم از کم ان لوگوں کا نفسیاتی جائزہ لے لو جنہوں نے 10 اکتوبر کو اس پیکار کو میں کسی کو مبتلا کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان فیکٹرز کو, وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جس کے تعلق سے, یعنی ایسوسیٹ کیجئے, اس کا تعلق پیدا کیجئے کہ وہاں سے بات شروع کرو کہ جہاں سے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا مصیبت تھی, وہ کون سی آفت تھی, وہ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے آل محمد کو اس منزل تک پہنچایا. اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کو بھی دیکھ لو, اگر کہیں مینٹل ہیلتھ ان کوشچن ہے تو اس کو بھی دیکھ لو, اگر کہیں نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو بھی جان لو. موضوع تو دے دیجئے, جبکہ آپ کے پاس مینٹل ہیلتھ ڈے منانے والے کوئی نہ کوئی تھیم دیتے ہیں ہر سال کی. جیسے بچے کو رکھ دیں گے اور بچوں کے ساتھ کہیں گے ان کے مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے, خواتین کے تذکرہ کرتے ہوئے کہیں گے ان کے مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اسرپیشن, جس کو آپ غصب کرنے کی کیفیت کہتے ہیں, جس کو آپ ہتھیا لینے کی بات کہتے ہیں, اسرپیشن, اسرپری جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, اسرپیشن. ظاہر ہے یہ ورب ہے اور اس ورب کا مطلب یہ غصب کرنا. اگر غصب کرنے کی کیفیت ہے تو کم از کم ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے میں یہ بھی تجزیہ کر لو کہ کون ہے, کس نے کس کے حق کو کب غصب کیا ہے. اتنی سی اگر طے بات ہو جاتی تو یقین جانیے ایک آرٹیکل کوئی ہمارا بچہ لکھ سکتا ہے, کوئی آرٹیکل ہماری بچی لکھ سکتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ایسی موومنٹ رکھیں کہ جس کے نتیجے میں آپ معاشرے میں انٹیگریٹ ہو. میری بات کو بہت غور سے سنیے, یہاں کا معاشرہ ڈس انٹیگریشن نہیں چاہتا, یہاں کا معاشرہ انٹیگریشن چاہتا ہے. یہاں کا معاشرہ یہ چاہتا ہے جس دھارے سے بھی تم آ رہے ہو ہمارے دھارے میں مل جاؤ. تو اگر ملنے کے لیے وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں تو جہاں سے بھی آپ آئے, ہندوستان سے آئے, پاکستان سے آئے, سیریا سے آئے, عراق سے آئے, لندن سے آئے, اگر موقع پوری سوسائٹی معاشرہ یہ دے رہا ہے کہ کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کرو کہ ہمارے دھارے میں شامل ہو جاؤ, تو ان کو کم از کم ان کے جینے کا رخ تو دے دو, ان کے جینے کا ایک اینگل تو دے دو, ایک زاویہ حیات تو ان کو دے دو, جس کے نتیجے میں کہو ہم صرف ایک موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے کس نفسیاتی دباؤ نہیں, کس نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں خلافت کو حاصل کیا, امامت کو تہہ تیغ کیا, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو بازار بازار لے کے گیا. کم از کم اس کو, اس کے مینٹل ہیلتھ کو چیک تو کرو, دیکھو تو صحیح کہ دماغ بھی سالم تھا یا دماغ ہی سالم نہیں تھا. تھوڑی سی زحمت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک فکر ہے اور میں عزت حاصل کر رہا ہوں یہ فکر دے کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز سدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی, یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کہ سوچنے والے یہاں بیٹھے ہیں. فقط سوچنے والے نہیں, کر گزرنے والے میں دیکھ رہا ہوں یہاں کہ جو کر گزریں گے اس بات کو, فقط اس لیے نہیں کہ یہ ہماری ضد ہے. دیکھیے یاد رکھیے, کربلا ہماری ضد کا نتیجہ نہیں ہے, ہماری زد پہ آیا ہے اس لیے اب ہماری ضد ہے.
کوئی ہماری زد پہ نہ آئے تو ہماری ضد بھی نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی آ گیا ہے ہماری زد پہ، جا نا ریڈار پہ آ گیا نا، اور ریڈار پہ کیا کرتا ہے اچھا جہاز اڑانے والا، وہ لاک کرتا ہے ٹارگٹ کو. تو اب جو بھی مد مقابل ہے حسین ابن علی کا، وہ میرے ٹارگٹ پہ لاک ہے، وہ لاک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو زیرو ڈاؤن کر دیا ہے. اور اگر انہی کی اصطلاحات میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے زیرو ڈاؤن کر دیا ہے، تو اب وہ تیار رہے کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کون سا موقع ہوگا جب وار یہاں سے کیا جائے گا. اور یہ وار قطعاً کسی کو ذہن میں یعنی کوئی وہم و گمان میں بات نہ ہو کہ ہم کوئی فزیکل اس میں چیلنجز کی بات کریں. نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. خدا شاہد ہے، ہمارا کیا لینا دینا بھائی. ہم تو اسی کی تاثی میں ہیں جس کے لیے آج ویکیپیڈیا نے لکھا کہ انہوں نے جنگ کو جیت لیا اور حسین مارے گئے اور لیڈ کرنے والا فلاں تھا. انہوں نے تو کہہ دیا. ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے ہی نہیں. اگر ہم یہ جواب دیتے تو بہت پہلے یہ جواب دے چکے ہوتے. لیکن چونکہ اس فکر کو قیامت تک کے لیے جانا ہے، قیامت تک کے لیے، تو اگر اس کو قیامت تک کے لیے جانا ہے تو ایسی حکمت کے ساتھ اس کو جانا ہے کہ ہر زمانے میں رہیں گے اور منواتے چلے جائیں گے کہ حسینی موقف کیا ہے. اور اگر حسینی موقف سمجھ میں آ جائے گا تو آپ یقین جانیے اسی کو آپ کہتے ہیں کسی بھی فکر کی لانجیوٹی. مارکس گزر گیا، ہیگل گزر گیا، نیٹشے گزر گیا، شوپنہار گزر گیا، ہیوم گزر گیا، لاک گزر گیا، برکلے گزر گیا، رسل گزر گیا. سب گزر گئے، بڑے بڑے ایگزسٹنشلسٹ گزر گئے. سمجھ میں نہیں آیا کہاں گئے، نہیں معلوم کہاں گئے، نہیں معلوم. حسین باقی ہے، حسین باقی ہے. اس لیے کہ حسین باقی کیوں ہے؟ حسین کی فکر ہمیشگی رکھتی ہے، دائمی ہے. اور کیوں فکر ہمیشگی اور دائمی رکھتی ہے؟ اس لیے کہ انسانوں سے قریب فکر حسین دے رہا ہے. بہت غور سے سنیے میری بات کو، بہت غور سے سنیے. حسین ابن علی کے پیغام میں ڈسٹینس نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ہمارے عہد کی تو گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارے دور کی تو گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارے وقت کی تو گفتگو نہیں ہے. چھوڑ دیجئے، یہ کہنا ہے، ہم جدید ہیں، وہ پرانے تھے، ہم نئے ہیں، وہ قدیم ہیں، ہم تو آنے والے ہیں بعد میں. نہیں، ہر دور میں جب کبھی گفتگو حق کی ہوگی حسین آپ کو نظر آئیں گے. جب کبھی گفتگو عدل کی ہوگی حسین آپ کو نظر آئیں گے. جب کبھی آپ کو گفتگو یہ ہوگی کہ ہاں کس طریقے سے سپریس کیا ہے حق کو، حسین وہاں نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن پر معاشرے کا یعنی اگر میں کہوں قیام ہوتا ہے، یقیناً استوار ہوتا ہے معاشرہ ان قدروں پہ جس قدر کے دینے والے حسین ابن علی ہیں. تو بس یاد رکھیے یہ آپ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے کہ آپ بڑھ کے ذرا سی ہمت کا مظاہرہ کریں. کیوں آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک مرتبہ صلوات. دیکھیے میں عرض کروں آپ یہ کیوں کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میری آیت ہے سورہ یوسف کی، کلام مجید کا 12واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے. اور اس مکی سورے کی کل آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ملائیں گے آپ 112. جہاں پہ 112 نہیں لکھا ہے وہاں پہ 111 لکھا ہے آخری آیت پہ. ہمارے پاس پہلی آیت ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں گے آپ. دوسری کہ جس آیت کو میں نے پڑھا اس کا نشان ہے 108. تو ظاہر آپ بھولیں گے نہیں. وہاں پر سرکار رسالت مآب یعنی پورا تذکرہ یوسف کا ہے، یعقوب کا، یوسف کا، مصر کا، بازار مصر کا، بھائیوں کا، سارے تذکرے قید خانے کا جو چاہے کہیے. انتہا میں یعنی اب سمجھیے کہ اب سورہ ختم ہوا ہی چاہتا ہے اور 3 آیتیں رہ گئی ہیں اس میں 108. قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے ہٰذِہِ سبیلی. یہ اختیار کس نے دیا؟ پروردگار علی اعلیٰ نے سرکار رسالت مآب کو یہ اختیار دیا کہ آپ کہہ دیجئے اے حبیب، میرے حبیب، ہٰذِہِ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنے تابع کی بصیرت کے ساتھ.
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات، منزہ ہے اللہ کی ذات. یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور منزہ ہے اللہ کی ذات، میں مشرکین میں نہیں ہوں. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ آیت میں نے پڑھ دی. اگر میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو آپ حیران ہوں گے اس آیت کا ترجمہ کرنے والوں نے نہیں معلوم کس موڈ میں اور کس دھن میں ترجمہ کیا، کہ جہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے ایک ایسا مقام ہے اس آیت میں جہاں پہ وَمَنِ اتَّبَعَنِی ہے، تو وہاں ترجمہ انہوں نے کر دیا اور میرے پیرو. ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا، اور میرے اتباع کرنے والے دوسرا ترجمہ ہو گیا، میری مطابقت کرنے والے. جہاں پہ سنگیولر کیفیت ہے، فرد واحد کی طرف جہاں رہنمائی کی جا رہی ہے، وہاں سب کو داخل کر دیا. مزاج ہے، ظاہر ہے قرآن تو سب کے لیے ہے. اگر قرآن سب کے لیے ہے ہدایت کے طور پر، تو بھائی اگر ہدایت کے لیے ہے قرآن سب کے لیے، تو سوچا ہوگا سوچنے والوں میں. اب حیران ہوں گے، میرے سامنے آدھا درجن تو اردو کا ترجمہ کرنے والوں کی یعنی تحاریر موجود ہیں اس وقت. اس میں مولانا مودودی کا نام سر فہرست رہے گا، امین احسن اصلاحی کا رہے گا، اس میں آپ آ جائیے احمد رضا خان بریلوی کو آپ سامنے رکھیں گے، اس میں آپ اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں تو آپ کے پاس نگہت ہاشمی، ظاہر ہے کہ اب آ گئی ہیں، وہ بھی آن لائن ان کا ترجمہ موجود ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. طاہر القادری کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے ہے، موجود ہے. جہاں جہاں دیکھتا ہوں وہاں سبوں نے نہیں معلوم کیوں کس فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. قرآن کی آیت میں انسان کی فراغ دلی، یہ بھی ایک مضمون ہے، یہ بھی ایک پورا مضمون ہے. اس پر بھی کبھی کوئی آرٹیکل لکھیں کہ انسانوں نے کیسی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی جہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کہو ہے حبیب یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں اپنی بصیرت اور اپنے تابع کی بصیرت کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ میں مشرکین میں نہیں ہوں، پاک و پاکیزہ منزہ ہے اللہ کی ذات. یہ ترجمہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہاں ترجمہ ہی کچھ اور ہو گیا. وہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ پوری آیت کے مزاج کو بدل کے، سب کو شامل کر کے، لفظ کہیں کہیں اصحاب بھی استعمال کر کے، اور سب کو اتباع کی منزل پہ لا کے کھڑا کر کے یہ کہنا کہ اب یہ میرے پیرو. میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ آپ کرتے ہیں مگر عقل کا دامن کیوں ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ دیکھیے جہاں یہ قرآن کہہ رہا ہو کہ اے حبیب تم کہو کہ یہ تمہارا راستہ ہے، تم دعوت دو، ظاہر ہے کہ یہ کہہ کے دعوت دو کہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، ظاہر ہے اپنی بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں. جب بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تنہا میری بصیرت اپنی جگہ، مگر ایک تابع ہے میرا، اس کی بصیرت بھی میرے ساتھ ہے. مگر آخری فقرے کو عجیب و غریب انداز سے بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے کہ زیب داستان کے لیے کوئی چیز بڑی ہے. وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور دیکھو پاک و پاکیزہ اللہ کی ذات، میں مشرکین میں نہیں ہوں. تو اگر مشرکین میں سرکار رسالت مآب یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، تو یہ ومن اتبعنی کی جو منزل ہے جس میں میرے سارے کے سارے پیرو ہیں، تو تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ذرا سی تحقیق کر کے یہ بتائے گا فلاں کا اسلام 2 سال بعثت کا، فلاں کا اسلام 5واں سال بعثت کا، فلاں کا اسلام 7واں سال بعثت کا، فلاں کا اسلام 10واں سال بعثت کا، فلاں ان ٹرانزیشن مسلمان ہو رہا ہے کہ جہاں وہ مکے سے مدینہ سفر کر رہا ہے وہاں مسلمان ہو رہا ہے، فلاں کا اسلام بدر میں کسی کی لڑائی دیکھ کے ہو رہا ہے، فلاں کا اسلام احد میں بھاگتے بھاگتے ہو رہا ہے، فلاں کا اسلام خندق و خیبر کی منزل پہ آ کے ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ جو یوں سمجھیے کہ اب خلفاء بننے جا رہے ہیں ان کا اسلام تو فتح مکہ کے وقت ثابت ہو رہا ہے. تو جہاں یہ تراکیب آپ کے سامنے رکھ دی جائیں وہاں پہ
آیت کو ذرا سمجھ کے اگر پڑھ لیا جاتا اور یہ ترجمے میں دیکھ لیا جاتا کہ سرکار رسالت ماں جن کے تعلق سے کسی فریق نہیں، کسی مسلک نہیں، کسی عقیدے نہیں، ارے بین المذاہب کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ پوجا کیا کرتے تھے، صنم پرست تھے، شرک کرتے تھے، کعبے کے اطراف برہنہ دوڑتے تھے، کوئی آپ کو تاریخ نہیں ملے گی۔ وہاں جب سرکار رسالت مآب اپنی نسبت سے یہ کہیں کہ میں پاکیزہ ہے اللہ کی ذات، منزہ ہے اللہ کی ذات، میں مشرکین میں نہیں ہوں، تو یہ مجھے بتائیے انا بصیرتن انا ومن اتبعنی میں یہ اتنے پیرو کون ہیں جو مشرک نہیں تھے اور رسول کے ساتھ تھے، مشرک نہیں تھے مگر صحابی تھے، مشرک نہیں تھے مگر ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ میرے پاس تو تاریخ نے کسی کو بتلایا ہی نہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر تاریخ پر نظر ڈالے، ایک اور ہستی ملے گی، ایک اور ہستی جس نے یہ کہا ہے کہ سرکار رسالت مآب نے ما وجد لی کذبتن فی قول و قتلتن فی فعل، سرکار رسالت مآب نے کبھی بھی میرے قول میں جھوٹ کا نہیں پایا ما وجد لی کذبتن فی القول، میرے قول میں کبھی بھی جھوٹ نہیں پایا، وقتلتن فی الفعل، اور یہی نہیں بلکہ میرے عمل میں شائبہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہج البلاغہ کے پڑھنے والے کبھی کھول کے امیر المومنین کے اس کلام کو دیکھیں اور جا کے دیکھیں خطبے کا نشان 192 اس فقرے کو دیکھیں کہ جہاں امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قول میں کبھی بھی کذب کا شائبہ نہیں ہے، میرے فعل میں کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہیں کہ کوئی میرا عمل ایسا رہا ہو کہ جس کو انہوں نے درست کیا ہو یہ کہہ کر کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اس قرآن کی آیت کو میں نے اس لیے پیش کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ذرا سی زحمت کیجئے اور یہ دیکھیے کہ یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے، یہ عائلہ کون سا عائلہ ہے، یہ شجرہ کون سا شجرہ ہے، یہ اسرہ کون سا اسرہ ہے، یہ خاندان کون سا خاندان ہے۔ ذرا سا دیکھیے خاندان کیسے پہچانا جاتا ہے، اپنے بزرگوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں حسب نسب ہو وہاں پہ یہ تذکرہ ہوتا ہے، جہاں حسب نسب ہی نہ ہو تو وہاں کیا پہچانے، کس سے کون پہچانے، کس کو پہچانے۔ اسی لیے ہمارے پاس حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، ایک سلسلہ بھی ہے، خانوادہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا گھرانہ بھی ہے۔ تو اس گھرانے نے یہ پروردگار علی اعلیٰ کی نگاہ میں وہ منزلت پائی کہ اب اللہ کی طرف اگر آنا ہے کسی کو تو رسول کی بصیرت کے ساتھ اور تابع رسول کی بصیرت کے ساتھ آنا ہے۔ ممکن ہی نہیں کمنٹیٹر کے لیے کہ یہ لکھ کے نہ آگے بڑھے کہ اگر عقیدہ توحید کی طرف آنا ہے، بڑا عجیب جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، توحید کی طرف، اللہ کی طرف آنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف کا مطلب یہ ہے عقیدہ توحید کی طرف آنا ہے۔ اللہ کو اگر ایک ماننا ہے، اللہ کو اگر ایک جاننا ہے تو کون دعوت دے گا؟ پہلی چیز اپون انویٹیشن اونلی، ہمیشہ یاد رکھیے، اس فقرے کو یاد رکھیں، ادعو اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف۔ توحید اپون انویٹیشن ہے، انٹیوشن نہیں ہے توحید، ہمیشہ یاد رکھیے۔ بڑی عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، توحید کسی وجدان کا نتیجہ نہیں ہے، کسی الہام کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ توحید اگر ہے تو وہ بصیرت محمد ہے، جس کے آپ کو آگے بڑھ کے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں اللہ کی طرف جو آیا ہوں بصیرت محمد کے نتیجے میں آیا ہوں۔
یہاں سے لے کے قیامت تک، بلکہ یوں کہیے آدم تک خاتم، اگر کہیں کوئی تاریخ لکھی جائے گی توحید نے کیسے سفر کیا ہے، تو وہاں ہادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ آیت نص بن رہی ہے اس پر کہ جہاں ادعو الی اللہ، میں دعوت دوں گا، میں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دعوت میری طرف سے ہوگی، توحید پر دعوت ہے، توحید پر دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لے جانا، عقیدہ توحید سے آگاہ کرنا۔ قل هو اللہ احد تو بات کی منزلیں ہیں، پہلے تو میں بتاؤں ان پرنسپل میرا کام کیا ہے۔ ان پرنسپل میرا کام یہ ہے، جب میں بلاؤں تو اللہ کی طرف آنا۔ یہاں جنگ میں بلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بستر پہ سلانے کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی فنڈامنٹل تو پہلے سمجھ لو، یہ تو فروعات ہیں جو بعد میں سمجھ میں آئے کہ بدر میں کیسے بلایا تھا، احد میں کیسے بلایا تھا، خندق میں کیسے بلایا تھا، خیبر میں کیوں روک کے رکھا تھا، صلح حدیبیہ کی منزل پر کیسے کیسے سوالات کا جواب دیا تھا، کس طریقے سے فتح مکہ میں کس کو آگے کر دیا تھا۔ پہلے سمجھو تو صحیح کہ اس ہستی کا ڈومین کیا ہے، اس ہستی کا ڈومین کیا ہے، اس کے حد کو تو پہچانو، اس کے حدود کو تو جانو۔ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں، کس کے ساتھ؟ اعلی بصیرت انا، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بغیر بصیرت اللہ کی طرف دعوت کوئی ہوتی ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنے مبلغین ہیں، جتنے تبلیغ کرنے والے ہیں، جتنے ابلاغ کر رہے ہیں، دین کے تعلق سے جتنا پرچار ہو رہا ہے، دین آئی سائٹ نہیں انسائٹ چاہتا ہے، ایسی انسائٹ چاہتا ہے جو قیامت تک دیکھ رہی ہو۔ دیکھیے عجیب بات ہے، آپ کے زمانے میں نہیں، خالی 1442 ہجری 2020 عیسوی تک دیکھ لے اور کہ بھئی یہ تبلیغ یہاں تک ہے۔ جتنے مبلغ آئے ان سے پوچھو کہ پہلی چیز پوچھو دیکھتے کہاں تک ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ قیامت تک کی نظر ہے تو بتاؤ کہ قرآن سے ثابت کرو کہ تمہاری نظر قیامت تک ہے۔ اب اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہستی کو پہچانو کہ وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور وہ دعویٰ فقط نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، فقط دعویٰ نہیں کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، اور اس کی ذات اس پر دلالت نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے اذن پا کے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بلا رہا ہوں، میری دعوت ہوگی۔ مگر یہ دعوت 11 ہجری میں ختم نہیں ہوگی، یہ دعوت ایسا نہیں ہوگا کہ میں دنیا سے اگر پردہ کر جاؤں، دنیا سے گزر جاؤں تو میری دعوت ختم نہیں۔ دعوت یقیناً عام ہے، مگر سب سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ دعوت دینے والا کون ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، اب دیکھیے ومن اتبعنی، جو میرا تابع ہے اس کی بھی بصیرت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی جا کے دیکھیں گے آپ، قرآن کھول کے دیکھیں گے، اور دیکھنا چاہیے آپ کو کہ اگر آپ یہ کہیں اس سے مراد پوری امت ہے تو کون کس کی بصیرت پہ چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، آپشن بڑا محدود ہے، آپشن بہت محدود ہے، آپشن محدود ہے، اس طرح سے محدود ہے، میری بصیرت، میرے تابع کی بصیرت۔ ہاں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ولی امر کی اطاعت کرے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ پکارتے ہیں زیارت میں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اطاعت وہاں تک لے گئی کہ اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود معصوم یہ کہیں حضرت ابو الفضل کے لیے کہ یاد رکھو ہمارے چچا امنا ابو الفضل نافذ البصیرہ، ان کی بصیرت نے نفوذ کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ اب آپ سمجھے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سفر رکتا نہیں ہے، سفر رکتا نہیں ہے۔ مفاتیح الجنان کو جب آپ زیارت حضرت ابو الفضل پڑھتے ہیں نا تو اس میں اولین زیارت ہے یہ کہ جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ عبد صالح ہیں، میں سلام کرتا ہوں۔ یہ عبد صالح کیسے بنے؟ کہیں آپ نے نمازوں کی تعداد کو دیکھا تھا کیا؟ کیا آپ نے کہیں روزوں کو دیکھا تھا کہ روزے کیسے رکھتے تھے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول نہیں، حسنین علیہم السلام کی اطاعت میں رہے،
اطاعت میں لفظ اتباع استعمال نہیں کر رہا ہوں. فرق ہے. ہمیشہ یاد رکھیے. بہت آسان سی بات آپ سے کر دوں, بہت آسان سی بات کر دوں. قدم کے پیچھے قدم رکھ دیا, آپ نے کہا ہو گئی اتباع. لیکن اطاعت کا مطلب یہاں اب قدم کے پیچھے قدم رکھنا نہیں ہے, اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے. اطاعت فنا کی منزل ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, اس میں گنجائش نہیں ہے. اس میں ذرے سے میں کی داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ذرا سا میں, آپ سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا میں بھی بہت ہوتا ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. فنا کی منزل پر آ گئے, اور جب فنا کی منزل پر آئے تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں اپنی بصیرت کو نافذ کیا. تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کسی بچے سے کہ ہم کو چلتی پھرتی مثال دو حضرت ابو الفضل کے نافذ البصیرہ ہونے کی, تو آپ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں کریں گے, آپ اس کے رخ کو پھیر دیں گے حر ابن یزید ریاحی کی طرف. آپ کہیں گے کہ اگر تم کو سمجھ میں آتی ہے بات تو سمجھ لو کہ یہ وہ ہے بصیرت جو عباس کی بصیرت ہے, حر میں انتقال پاتی ہے, اطاعت کی منزل پہ حسین کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ کل سفر. اگر یہ سفر سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھیے اپنے آپ کو خاص طور پر ان مباحث میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معصوم کون ہے, غیر معصوم کون ہے. نہیں, اس آپ کی نہ جگہ ہے, نہ آپ کا منصب ہے, نہ آپ کی اپنی مجال ہے. میں تو یہاں تک لفظ استعمال کروں, مجال نہیں ہے. جناب زینب کے تعلق سے مجالس ہے نا. ایک فقرہ یاد رکھیے, السلام علیکی یا تالی المعصوم. تالی المعصوم کا ترجمہ غیر معصوم نہیں ہوگا, سلام ہے آپ پر آئے غیر معصوم. شرم آنی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں کچھ کہنے کی عزت اس وقت حاصل کر رہا ہوں اس لیے کہ میں کسی کے حضور میں ہوں. السلام علیکی یا تالی المعصوم. آپ یہ زیارت پڑھ رہے ہیں کس کی؟ جناب زینب کی. وہاں تو میں نے کہہ دیا بصیرت کو نافذ کیا. کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے کہا. حضرت عباس کے تعلق سے ان کی بصیرت نافذ ہے. ان کی بصیرت, ہمارے چچا کی بصیرت نافذ ہے, اپنے ہوتے ہوئے, امامت کے ہوتے ہوئے, عہد امامت کے ہوتے ہوئے. غیبت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, عہد امامت میں بصیرت عباس کی ہے. چچا, ہمارے چچا عباس کی بصیرت ہے. اور وہاں پہ جب آپ نے آگے بڑھ کے کہا ذرا ایک اور ہستی کو تو دیکھو, بڑے مباحث ہوتے ہیں, تو وہاں تو ہستی کو دیکھنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ زیارتوں میں محبوس کر دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی حب زدہ ہو جائیں, آپ سانس نہ لے سکیں, مگر اس لیے کہ زیارت کو بھی حق ادا کرنا ہے. سلام ہو آپ پر اے شہزادی. کون؟ تالی المعصوم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تلو جلو, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اردو کے عربی کی ترکیبیں ہیں, مگر یعنی تلو کا مطلب پیچھے پیچھے, جلو سامنے سامنے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تالی کس کو کہتے ہیں؟ اب ترجمہ سن لیجئے. آپ کے پاس اردو زبان ظاہر ہے مرہون منت ہے فارسی کی, تو وہاں پہ جب کبھی اس لفظ کا ترجمہ آیا ہم سر معصوم, ہم معصوم کی ہمتا, دوسرا لفظ دے رہا ہوں آپ کو, ہم سر نہیں, تیسرا لفظ دوں ردیف معصوم. قافیہ نہیں ہے یہ قافیہ نہیں ہے. جناب زینب ہیں, یہ جناب زینب ہے. تالی المعصوم, سلام ہو آپ پر, سلام ہو آپ پر. کون ہیں آپ؟ آپ تالی المعصوم ہیں, آپ ہم ردیف معصوم ہیں, ہم عطائے معصوم ہیں. آگے بڑھو, مثل معصوم ہیں. اب میرے پاس اس سے زیادہ اور کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جہاں کہیں یہ مباحث ہوں, میں اگر آپ کو ذرا سی رہنمائی کروں, اگر یہ مباحث کسی محفل میں چھڑ جائیں تو وہاں سے خود اپنے آپ کو بلند کر لیجئے اور واپسی کا سفر کر لیجئے. اس لیے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو, یعنی سماع میں بھی ایک سننے کے تعلق, سننے کے لیے بھی کیوں آپ تیار ہیں, اور یہ کہہ کے تیار کیوں ہو رہے ہیں آپ کہ ہم طے کریں گے. آپ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امام جعفر صادق طے کر چکے. آپ کو طے کرنے کی ضرورت. آواز بلند صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے, میں اپنے انداز سے مجبور ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب ادارے نے مجھے بلایا تو کام کی کچھ باتیں ہو جائیں. ہر خطیب کا اپنا پڑھنے کا انداز ہے,
جیسا جس کا دل ہو، جیسا جس کے دھیان میں آئے، مگر ظاہر ہے کہ میرے پاس جو وقت ہے اور معین وقت ہے، اور میں کوئی زیادہ وقت لینے والا آدمی نہیں ہوں، 45-50 منٹ سے زیادہ نہ میں اس قابل اپنے آپ کو پاتا ہوں، نہ میں آپ کو انگیج رکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک پیغام ہے، یہ مجلس سے زیادہ پیغام ہے، اس کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی بھی آپ نے السلام علیکی یا تعالی المعصوم کا ترجمہ یہ نہیں کیا، سلام ہو آپ پر اے غیر معصوم، پوچھیے جا کے ذیشان حیدر جوادی صاحب کا مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے جہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اٹھا کے دیکھیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کہ آپ کبھی دیکھیں، یعنی جیسے جلوں میں کوئی چلتا ہے نا، تو جو جلوں میں چلتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے آپ اس کے ہٹتے نہیں، آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس کے تلوں میں وہ چل رہی ہے، جس کے پیچھے پیچھے وہ چل رہی ہے، تو وہ آنے واحد کے لیے بھی کوئی اپنا راستہ اختیار نہیں کرتی، اپنی راہ اختیار نہیں کرتی، وہ آنے واحد کے لیے بھی یہ نہیں کرتی کہ یہ میں سوچتی ہوں ارے السلام علیکی یا من حفظت الامام فی یوم عاشورا فی القتلن، وہ کون ہے؟ سلام ہو اس پر کہ جس نے محافظت امام کی ہے یوم عاشورا میں، حفاظت امام، آپ کو پتا ہے؟ اور پھر وَبَذَلَتْ نَفْسُهَا فِي نَجَاةِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا زین العابدین کی نجات کے تعلق سے۔ بیک وقت دو امام، حسین ابن علی کی محافظ زینب، کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے، کہاں کن تاریخوں میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہنا کیا ہے، یعنی کوئی اور ترجمہ ہے ہی نہیں، محافظت کرتی ہے حسین ابن علی کی، اور لفظ نجات ہے، نجات امام زین العابدین کے تعلق سے، جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا ہو کہ میرا یہ امام محفوظ رہے، تو وہ امام کو محفوظ نہیں کیا ہے، امامت کو محفوظ کر دیا ہے بی بی زینب نے، امامت کو، اس لیے کہ امام زین العابدین کو آپ کہتے ہیں آدم آل محمد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امامت بالکل خاک پر آ چکی ہو، وہاں سے اٹھنے والا آدم آل محمد کا زین العابدین ہے، اور اس کو نجات دینے والی کوئی اور نہیں ہے، جس نے اپنے نفس کو، تو یہ کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اسی کی ہو سکتی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ باپ ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو دے کے اللہ کی مرضی کو خریدا ہے۔ اس قوت کی حامل ہے میری شہزادی زینب۔ کہاں سے بات میں نے شروع کی، کہاں تک بات آ گئی؟ 10 اکتوبر سے بات شروع کی، اور پھر میں عیسوی اعتبار سے اسی میدان میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، اسی میدان میں، میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس تاریخ سے ہٹ کے کوئی تذکرہ کر دوں۔ تو آ جائیے تقریر کو ختم کرتے ہیں، مگر تقریر کو ختم کریں نا اس انداز سے کہ جس میں اگر باہر جاتا ہوا کوئی شخص اگر یہ کہے آج کیا بات تھی، یہ تمہارا اجتماع کیا تھا، تو کم از کم آپ یہاں سے اٹھ کے بتائیں اس کو کہ آج تھی 10 اکتوبر، اور آج ہم ایک یاد کے ساتھ یہاں جمع ہوئے تھے، اور وہ یاد کسی اور کی نہیں ہے، جس کو تم کہتے ہو نا گرینڈ سن آف دا ہولی پروفٹ، کہ جس کو اس طریقے سے مارا گیا، اس طریقے سے جس کو قتل کیا گیا۔ ظاہر ہے میں اپنے آپ کو کسی منزل پہ نہیں پاتا، مگر میں اس شہزادی کے تعلق سے کسی نے ظاہر ہے کہ اس انداز سے اگر تذکرہ کیا ہو تو فبیا، نہیں کیا ہے تو آئیے میں کرتا ہوں، اور میں یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ آ جائیے اس تاریخ میں تذکرہ کریں کہ جب آئے ہیں رخصت آخر کے لیے حسین ابن علی، رخصت آخر کے لیے، تو بس اتنا کہا کہ بہن شکوہ زبان پہ نہ آئے، تقدیر سے شکوہ زبان پہ نہ آئے، مقدرات الہی میں طے ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ طے ہے مقدرات الہی میں، تقدیر الہی کا نمایاں مظہر حسین ابن علی ہے، کہ جہاں یہ طے شدہ امر ہے بہن شکوہ نہ ہو، اور جب شکوہ نہ ہو تو کوئی ایسی بات تمہارے دہن سے نہ نکلے
کہ جس سے تمہاری قدر میں کمی ہو کبھی. یہ انتہائی لفظ ہیں. یہ میں کل یہیں سے تقریر شروع کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں. آپ کے پاس اگر لحوف ہے تو لحوف میں دیکھیے, ابھی مخنف ہے تو اس کو دیکھ لیجئے, کچھ نہیں ذبح عظیم کو دیکھ لیجئے, اگر نہیں ہے تو مقصد حسین کو دیکھیے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کچھ پڑھ کے آئیں, اس لیے کہ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اس میں شاید میں اپنی موٹیویشن چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بچے مجھے انسپائر کریں بجائے اس کے کہ میں کسی کو انسپائر کروں. اور جب وہ آئیں تو دیکھیں کہ انتہائی لفظ اہل حرم سے رخصت کو مقتل ابی مخنف نے, لحوف نے, صاحب بہار الانوار نے کس طریقے سے پیش کیا ہے. فقط ایک طریقے سے کہ بہن شکوہ زباں پہ نہ آئے, اس لیے کہ ہم نے بھی اپنی زبان پہ شکوے کو جاری نہیں کیا ہے. شکوہ نہ زبان سے غم اولاد میں نکلے. یاد رکھیے یہ انیس نے کہا ہے. تو پھر اگر وہاں 18 برس کا لال, 6 مہینے کا علی اصغر, 32 برس کا بھائی, ارے چھوڑ دیجئے بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن, بہن کی نشانی اون و محمد, سبھی تو ہے نا. دم تن سے جو نکلے تو تیری یاد میں نکلے. یہ ہے حسینی موقف جس پہ آج ہم باقی ہیں. ہمارے پاس کوئی گزرتا ہے نا تو پھر ہم اس گزرنے والے کا تذکرہ نہیں کرتے, ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو ایسا دریا بحر بے کراں ہے کہ جس میں آپ قطرہ بھی نہیں. شامل تو ہو جائیے, فلاح پا جائیے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہے بس یاد رکھیے. ہاں جب بہن کو کہہ دیا, اب کیسا شکوا, کہاں کا شکوا, مقدرات نے طے کر دیا ہے. مگر اتنا تو حق دیں گے آپ بہن کو کہ جاتے ہوئے کم از کم یہ تو کہے کہ بھائی یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں کہ 2 زانو حسین ابن علی بیٹھ گئے, تبرکات کا صندوق کھولا گیا. کہتے ہیں ایک کوہنا کرتا نکالا اور اس کرتے کو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عمامہ ہٹایا, ابا کو ہٹایا اور اس کے بعد ایک کرتے کو پہن لیا. بوسیدہ کرتا تھا, بوسیدہ بنا نہیں تھا, زمانے نے بوسیدہ کر دیا تھا. زمانہ گزرا ہے. کیسا زمانہ گزرا؟ جناب زینب خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے, میری ماں کو میں نے دیکھا ہے, چکی پیستے جاتی اور یہ کرتا سیتے جاتی, چکی پیستے جاتی اور یہ کرتا سیتے جاتی. اور کیفیت یہ کہ مجھے بلا کے یہ کہا تھا, زینب جب رخصت آخر کے لیے میرا حسین آئے تو یہ کرتا پہنا دینا, یہ امانت ہے. یہ کس نے کہا؟ فاطمہ زہرا نے کہا. کس سے کہا؟ زینب کبریٰ سے کہا, زینب علیہ سے کہا, ثانیہ زہرا سے کہا. پہنا دیا. پہنانے کے بعد ایک مرتبہ کچھ نہیں کہا, بھائی اپنے دہن مبارک کو بلند تو کیجئے. ایک مرتبہ اپنے دہن کو بلند کیا, گلے کے بوسے لیے. اتنا کہا, یہ بھی ماں کی وصیت تھی, اور یہ کہا تھا زینب گلے کے بوسے لینا اس لیے کہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا. عزیزو, رخصت ہوئے ایسے نہیں, ہاں ایک بچی کو ودا کر کے رخصت ہوئے. وہ بچی جو سینے پہ سوتی تھی, ایک مرتبہ کہا بابا آخری رخصت ہے, ایک مرتبہ اور مجھے سینے پہ سلا لو بابا, ایک مرتبہ اور مجھے سینے سے لگا لو. کہتے ہیں کربلا کی زمین پہ حسین لیٹ گئے. جناب سکینہ نے کچھ دیر کے لیے اس موقف پہ جا کر قیام کیا. کیا تھا موقف؟ سینہ ہے حسین ابن علی کا. مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بچی ایک مرتبہ چونک کے اڑ گئی. باپ نے بیٹی سے پوچھا, سکینہ کیا بات ہے, میرے سینے پہ سکون نصیب نہیں ہوا؟ اتنا نہیں بابا, یہ کیا کہہ دیا بابا میں نے آنکھوں کو بند کیا تھا, میں نے دیکھا کہ بالوں کو کھولے ہوئے میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں اور یہ کہتی ہیں سکینہ میرے بچے کو نہ روکنا, امت کی شفاعت کا ضامن
حسین ابن علی ہے، اب نہ روکنا، خدا حافظ بابا، خدا حافظ۔ یہاں جناب زینب کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک مرتبہ بچی کھڑی رہی، کچھ دیر نہ گزری تھی، ایک مرتبہ بھائی نظر نہیں آئے تو گئیں سجادے پر سے ایک مرتبہ امام زین العابدین کو اٹھایا، یا علی کہہ کے امام زین العابدین اٹھے، عصا کے سہارے سے آئے، دم قیمہ آئے، پردے کو الٹا، افق کربلا کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ پھپھی نے پلٹ کے بھتیجے سے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا، نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی نے پردے کو الٹا اور کبھی یمین پر، کبھی یسار پر، کبھی پیچھے، کبھی آگے دوڑتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی فاطمہ کی بیٹی آئی ہے، علی کی بیٹی آئی ہے، راستہ دو، راستہ دو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، لشکر والوں کو ہٹایا اور ایک مرتبہ دیکھا ایک لاشا تڑپ رہا ہے، لاشے کو دور سے دیکھ کے مخاطب کیا انتاقی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ آواز سر بریدہ لاشے سے آئی، آ جاؤ بہن آ جاؤ، میں ہی حسین ہوں۔ دیکھیے اب یہ ہے زینب کی وہ منزل، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ تالی المعصوم ہے، ہم ردیف معصوم ہے، ہم عطا معصوم ہے، مثل معصوم ہے۔ ایک مرتبہ دو زانو ایک مرتبہ جا کے لاش حسین پہ بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں لاشے کو اٹھایا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، حاضر الحسین مرمل بالدماء مسلوب الاعضاء والرداء والامامہ۔ نانا سلام ہو، نانا نواسی کا سلام ہو، اور نانا یہ جو میرے ہاتھوں میں لاشا ہے نا، یہ آپ کا وہ حسین ہے جس کو آپ نے کاندھے پہ اٹھایا ہے، جس کو آپ نے سینے پہ پالا ہے، جس کے ہونٹوں کو آپ نے چوسا ہے۔ نانا آج اعضاء جوارے نہیں ہے، قطع کر دیے گئے، نانا ردا نہیں ہے، نانا اما نہیں ہے، نانا اس قربانی کو قبول۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روٹی روزی مہیا کر۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے، ظاہر ان مجلسوں میں طریقہ کچھ اور ہے، مگر چونکہ کہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک آپ سورہ فاتحہ پڑھیے سید آل مومن جعفری ولد سید ضیاء حسین جعفری کے لیے۔ ماتم حسین۔